کے شو میں نیب ایگزیکٹو بورڈ اجلاس، شریف برادران کے خلاف نئی تحقیقات کی منظوری، احسن اقبال کی وزیر اعظم کے خلاف ریفرنس بنانے کے لیے نیب کو درخواست، ہر محکمے میں کرپشن، پنجاب میں جادو بھی چل رہا ہے، بلاول بھٹو کا الزام، پنجاب میں لاک ڈاؤن 30 جولائی تک توسیع۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ آج اہم ترین نیب کا ایگزیکٹو بورڈ اجلاس ہوا، اس میں کچھ اور کیسز شریف برادران ستاری صاحب کے خلاف قائم ہوئے ہیں، اس تحقیقات پر بھی آئیں گے جو نئی انویسٹیگیشنز اور انکوائریز کے اپروول ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے قبل نارووال اسپورٹ سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے احسن اقبال صاحب نے آج ایک ریفرنس بنایا ہے اور چیئرمین نیب سے ریکویسٹ کی، استدعا کی ہے کہ وہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کے خلاف ایک ریفرنس بنائیں۔ اس ریفرنس کو سم اپ کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھیں جو آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ پی ایم عمران احمد نیازی اینڈ ہز accomplices are guilty of misuse of authority to sabotage a vitally important national project through willful default and criminal breach، اور اس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ it is requested to the chairman NAB that case be registered against them for willful loss to the national project۔ لیکن اس کے اسٹارٹ میں انہوں نے خود یہ لکھا ہے کہ I am accused by NAB for misuse of authority in Narowal Sports City project۔ تو وہ اپنے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ میں accuse ہو چکا ہوں misuse of authority کا۔ اب یہ جو misuse of authority کا چارج ہے یہ پی ایم عمران خان وزیر اعظم پاکستان کے خلاف درج کیا جائے۔ آج انہوں نے نیب پر بھی تنقید کی ہے۔ اس وقت احسن اقبال صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کے لیے الگ رویہ اور حکومت کے لیے الگ رویہ رکھا جا رہا ہے۔ الزام پرانا نہیں ہے، لیکن آج جن الفاظ میں تنقید ہوئی ہے آپ کو سناتے ہیں، پھر اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں، ان سے رد عمل لیتے ہیں اس کے اوپر۔ لیٹس سی دس فرسٹ۔ یہ نیب کا ادارہ جو صرف مسلم لیگ نون کی کردار کشی کر رہا ہے، جو مسلم لیگ نون کے لیڈروں کو عمران خان کے فرمائشی پروگرام پہ گرفتار کرنے کی فیکٹری بن چکا ہے، کیا اس کو پی ٹی آئی کی کرپشن نظر نہیں آتی؟ کیا اس کو گندم اور چینی کا بحران نظر نہیں آتا؟ 50 روپے کی چینی کو 90 روپے کلو کس نے کیا؟ نیب نے اب تک کیا کارروائی کی ہے؟ ہمارے لیے تو 40 سال پرانے مقدمے کھل جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی 300 ارب کا ڈاکہ ڈالے غریبوں کی جیب پر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 500 گنا قیمتیں دوائیوں کی بڑھائی گئیں، پی ٹی آئی کے وزیر کو برطرف کیا گیا اور عمران احمد نیازی صاحب نے شاید اس میں حصہ وصول کیا تھا، بجائے اس وزیر کو نیب کے سپورٹ کرنے کے پارٹی کا سیکرٹری جنرل لگا دیا۔ کیا نیب کو یہ نظر نہیں آتا؟ تو یہ تنقید تھی احسن اقبال صاحب کی۔ پروگرام کا آغاز پہ کرتے ہیں، وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحق چوہان صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ چوہان صاحب، جو نیب پر تنقید کی احسن اقبال صاحب کی، اب اس میں میں تو یہ نہیں مانتا کہ آپ کے کیسز یا آپ کی حکومت کے کیسز رک رہے ہیں، یہاں پر تو اپوزیشن یا کوئی بھی کیس ہو، نیب صرف پریس ریلیز نکالتا ہے، آگے کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور صرف نمبرز آتے ہیں سامنے کہ اتنے 100 ارب روپے ہم نے ریکور کر لیے ہیں۔ اس پر ریئیکشن کیا آپ کا؟ پہلے تو جو ریفرنس دائر کرنے کی استدعا کی ہے انہوں نے احسن اقبال صاحب نے۔ چوہان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے نارووال کے رستو ارکانہ کاچھا کے سکرات پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب، ان کا اور ان کے علاوہ سارے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کے سارے لوگ کے جو نیب کی پیشیاں بھگت رہے ہوتے ہیں نا، ان کا سٹائل یہ ہے، یہ نیب کی پیشی پہ جاتے ہیں، جانے سے پہلے یہ ایک ایف آئی آر کاٹتے ہیں نیب کے خلاف، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے خلاف، پھر وہاں جا کے پیشی سے باہر آنے کے بعد یہ اپنی ایک عدالت سے جاتے ہیں میڈیا کے سامنے، عدالت میں جج خود بن جاتے ہیں، پھر جناب وکیل صفائی بھی خود ہوتے ہیں، وکیل استغاثہ بھی خود ہوتے ہیں، دلائل بھی دونوں طرف سے دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک فیصلہ سنا کے آتے ہیں کہ ہم بری، ہم اللہ کے ولی، ہم اللہ کے غوث کتب اور کلندر، ہم اللہ کے بڑے محبوب بندے، ہم بڑے پاک صاف مومن متقی اور پرہیزگار۔ نیب کرپٹ، نیب 2 نمبر، نیب جناب کہتے ہیں کہ نااہل، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جناب نااہل۔ عجیب تاتی ویڑا مچایا ہوا ہے۔ وہ خدا کے بندو، تمہارے اوپر الزامات ہیں، پروفز کے ساتھ ہیں، نیب تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی نیب ہے، تمہارے ہاتھوں کی بنایا ہوا نیب کا چیئرمین ہے، تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے نیب کے ڈائریکٹرز ہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں بنایا ان میں سے۔ جب ان کے سامنے تم نے اپنی کوئی جسٹیفیکیشن اپنی کرپشن کی دینی ہے
تو بڑی بڑی باتیں اور بڑی بڑی عدالتیں خود سے جا کے آ جاتے ہو. وہ بھائی خدا کے بندے تمہارے خلاف کیس ہو رہا ہے. وہ ایک بندہ تھا نا, اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی قتل کے جرم میں. جج نے جناب پوچھا ہاں بتاؤ تمہاری آخری خواہش. وہ کہتا ہے جج صاحب میری آخری خواہش یہ ہے میری جگہ آپ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جائیں. اب ان کی مثال یہ ہے, نیب کے دفتر کے باہر جا کے اور بھائی قتل تم نے کیا ہے, کرپشن تم نے کیا ہے, بدزیادتی تم نے کی ہے, ٹکے ماری تم نے کی ہے, نوسط بازی تم نے کی ہے, اقربا پروری تم نے کی ہے, میٹرو بسز کے نیچے 100 کروڑ روپے کی اپنے بھائی کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ پھول بوٹیاں اور پتیاں اور مینا کاری کے اوپر تم نے کرپشن کی ہے, اور تم الزام عمران خان صاحب پہ اور نیب کے اوپر لگا کے آتے ہو اور ساتھ فیصلہ بھی سنا آتے ہو, اور تو اور فیصلہ بھی سنا آتے ہیں. یہ ڈرامے بازی چھوڑ دیں, اپنے اوپر جو ساری کرپشن کے الزامات ہیں اس کی پراپر طریقے سے کوآپریشن کریں. اور پھر کیا بھی کون رہا ہے, جس آپ نے چودھری احسن اقبال صاحب کا نام لیا ہے, دلچسپ بات یہ ہے صاحب بہادر اپنے آپ کو پروفیسر ڈاکٹر کہتے ہیں, یونیورسٹیوں میں لیکچر بھی دیتے تھے, لیکن آل شریف کی نوکری اور پھر آل شریف نے ان کو بھی کرپٹ ایسا کیا, کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن میں ایسے جناب لتھڑے کہ انہوں نے بھی سینیٹری ورکر کا جناب اقامہ بنایا ہوا تھا. اب ان سے پوچھو یار تم نے سینیٹری ورکر کا جناب یو اے ای کا یا سعودی عرب کا جو تم نے اقامہ بنایا ہوا تھا وہ کس مقصد کے لیے بنایا ہوا تھا؟ وہاں پہ کیا وہ جھاڑو پھیرنے کے لیے بنایا ہوا تھا واقعتاً؟ اور بھائی وہ تم نے اپنی کرپشن کے پیسوں کو چھپانے کے لیے کیا ہوا تھا. تو تمہارے منہ سے اچھا لگتا ہے کہ تم آ کے جناب وزیر اعظم پاکستان کے, جس کو سپریم کورٹ کی عدالت نے جناب سپریم کورٹ نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا ہے, تمہارے جناب لیڈر کو تو جناب کرپٹ, بددیانت اور جناب سیسیلین مافیا, گاڈ فادر مافیا اور پتہ نہیں کون کون سے الزامات اور کون کون سی جناب دشنام ترازی تمہارے سینے پہ سجا کے جو ہے وہ عدالتوں نے بھیجا ہوا ہے. تم جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کرتے اچھا چوہان صاحب, سمجھتا ہوں کہ ججتی نہیں. آج جو ہے وہ نیب کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس بھی ہوا ہے, اس میں کچھ انکوائریز کی, کچھ انویسٹیگیشنز کی منظوری ہوئی ہے, وہ بھی آپ کو ناظرین بتاتے چلتے ہیں کہ نیب کا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس برادران کے خلاف نئی تحقیقات کی منظوری ہوئی. احسن اقبال جو ہیں اس پر ان کی تو بات ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ سرتاج عزیز صاحب کے خلاف بھی آج پہلے تو میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف انویسٹیگیشن کی منظوری ہوئی, اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے خلاف جو ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف ایک انکوائری کی منظوری ہوئی, سرتاج عزیز صاحب کے خلاف بھی ایک انکوائری کی منظوری دی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین نیب نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ملک سے بدعنوانی کے خاتمے اور کرپشن فری پاکستان کے لیے نیب جو ہے وہ اپنی کوششیں کر رہا ہے. اور اسی طرح سے جو نیب نے کہا, دعویٰ یہ کیا کہ 466 بلین روپیز بلا واسطہ اور بل واسطہ یعنی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کی بدعنوان عناصر سے قومی خزانے کو واپس کیے جا چکے ہیں. لیکن چوہان صاحب یہ بتائیے گا, یہ تو چلیں نیب اپنی رپورٹ میں کہتا رہتا ہے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو کہہ رہی ہے وہ اپنی جگہ. ایک بات یہ کہ بہت سے سپریم کورٹ کے ججز نے بھی نیب پر ریمارکس دیے ہیں, یہ کارخانہ سے لوگ کہہ رہے ہیں بن گیا احتساب کا, جہاں بہت سا خام مال جمع ہوتا رہتا ہے, یعنی کیسز پہ کیسز, آج ہی پریس ریلیز میں 15-20 نئے کیسز شروع کر دیے, لیکن فنش پروڈکٹ نہیں آ رہا. صرف ویدر خام مال, ایک اس میں ریفارم کے لحاظ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اپوزیشن اور ان کی تنقید کو سائڈ میں رکھیں, آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں خامیاں تو ہیں اور ریفارمز کی ضرورت بھی ہے. میں بھی یہ چاہتا ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو میگا سکینڈلز کھربوں ڈالر کے, وہ جو 150 میگا سکینڈل پچھلے 10-12 سال سے جو ہے وہ دبا کے بیٹھا ہوا تھا چودھری قمر الزمان, اسی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن کی گھر کی باندھی اور لونڈی تھا, جس نے سپریم کورٹ کے ججوں کے سامنے اور چیف جسٹس کے سامنے سینہ تان کے کہا کہ میں حدیبیہ کیس نہیں کھولوں گا, جو کرنا ہے کر لو. اگر وہاں پہ یہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رہا چیئرمین نیب کا اس دور کے, تو اس میں بہت سی خامیاں ہیں, وہ خامیاں درست ہونی چاہیے, ریفارمز ہونی چاہیے, لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے مصداق جو چیزیں چل رہی ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا, پی ٹی آئی کے وفاقی اور صوبائی وزراء کے خلاف بھی چیزیں چلنا شروع ہو گئی ہیں, وہ بھی نیب نے کیسز لینا شروع ہو گئے ہیں. میں نے آج سے 2 سال پہلے سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ نیب کا احتساب کا کدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا, یہ سب میں بٹ رہا ہے, لیکن ان کی ٹیٹیاں پکڑو تو ان کی سیٹیاں نکلتی ہیں. کل بلاول زرداری کی سیٹیاں نکلیں, مریخ تک آواز آئی, اور تمہاری ٹیٹیاں, کرپشن کی ٹیٹیاں, جعلی اکاؤنٹس, تمہاری 2 نمبریاں, تمہاری قتل و غارت گری, تمہارے جناب وہ ٹارگٹ کلر عزیر بلوچ, ان کے ہاتھوں سے سینکڑوں ہزاروں لوگ جو شہید ہوئے, 15,000 بندہ, آپ تو کراچی کے رہنے والے ہیں, 2008 سے لے کے 2018 تک 10 سالوں میں 15,000 بندے شہید ہوئے ہیں. یہ سارے کے سارے لیاری گینگ وار, پیپلز امن کمیٹی,
یہ سارے کے سارے جناب آصف علی زرداری صاحب اور بلاول زرداری کی پھپھی کو اور اس کے ابو کو اور اس کے منہ بولے چاچے کو جو ہے وہ راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ بندے مارتے رہے. اس اسٹیٹمنٹ میں چوہان صاحب ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ڈیٹیل میں آپ سے جو وہ کیس کا حوالہ دے رہے ہیں, پنجاب حکومت بھی تنقید کی ہے, اس کا جواب بھی آپ سے لیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں اہم ترین سوالات. احسن اقبال صاحب کی استدعا نیب سے, نئی کیسز اور انکوائریز کی منظوری. آپ کو پتہ چلے نواز شریف صاحب پر رائیونٹ روڈ کی تعمیر اور شہباز شریف صاحب کے اوپر ایک نجی یونیورسٹی کے لیے 2 رویہ روڈ بنانے کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز ہوا ہے. جو سرتاج عزیز اس یونیورسٹی کے عہدیدار تھے, یہ اس وقت خبر ہوا ہے, جو پریس ریلیز موجود نہیں ہے, لیکن کہا جا رہا ہے ذرائع سے کہ یہی 2 معاملات ہیں جن کے خلاف ان کیسز میں انکوائری اور انویسٹیگیشنز اپروو ہوئی ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے پنجاب حکومت پر الزام لگایا. ان کا کیا کہنا تھا یہ سنتے ہیں, پھر وزیر اطلاعات پنجاب سے اس کا جواب چاہتے ہیں. لیٹس ہیئر. پورا پنجاب جادو اور کرپشن سے چل رہا ہے. ہر ڈسٹرکٹ, ہر ڈی سی, ہر ٹھیکہ, ہر عہدہ, ہر اپوائنٹمنٹ آپ پوچھیں کون اپوائنٹ کرتا ہے اور پیسہ کہاں جاتا ہے. سوال آپ نہیں پوچھیں گے. بلین ٹری سونامی میں کرپشن, معلوم جبہ میں کرپشن. کے پی کے نے تو کرپشن کا ریکارڈز توڑ دیا. وہاں کے لوگ شرمندہ ہو گیا کہ آپ نے اتنا کرپشن کیسے کر دیا. چوہان صاحب یہ جو الزام ہے جادو اور پیسے سے چل رہا ہے, کیا معاملہ کیا ہے یہ؟ بلاول بھٹو کس کانٹیکسٹ میں یہ الزام لگا رہے ہیں بطور وزیر اطلاعات؟ کیا جواب ہے آپ کی طرف سے؟ پہلے تو جو نا بلاول زرداری کے بات کرنے کے سٹائل پہ اور بات کے انداز پہ جو نا ہنسی آتی ہے قسم خدا کی. اتنی ہنسی آتی ہے کہ اس کی انتہا کوئی نہیں. لیکن میں چھوڑا اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا. اچھا, کم از کم پنجاب کی حکومت جعلی وصیت پہ نہیں چل رہی. جس جعلی وصیت کے اوپر ان کا اقتدار چل رہا ہے, ان کے باپ کا اقتدار چل رہا ہے, ان کی پارٹی میں ان کا اقتدار چل رہا ہے, جعلی وصیت پہ نہیں چل رہی, پہلی چیز. دوسری چیز, کم از کم اس جعلی اکاؤنٹس کے اوپر جو ہے وہ نہیں چل رہی جس کے اوپر بلاول ہاؤس چل رہا ہے, زرداری ہاؤس چل رہا ہے, فریال تالپور صاحبہ کے خرچے چل رہے ہیں, مظفر ٹپی کے خرچے چل رہے ہیں, ان کے کھانے پینے تک, ان کی گراسری تک, ان کے انڈے ڈب روٹی تک جس اکاؤنٹ سے نکل کے آتے ہیں نا پیسے, یہ ان کے جو چل رہے ہیں جو جی آئی ٹیز کے اندر اور نیب کی تفتیش میں سارا ہے. ایک ہی اکاؤنٹ ہے جس میں پورا ٹبر جو ہے نا نہانے کے صابن سے لے کے ٹوتھ پیسٹ تک اور انڈے ڈب روٹی تک جو ہے نا اسی جعلی اکاؤنٹ سے جو ہے نا اس پورے ٹبر کے آتے ہیں. کم از کم اس جعلی اکاؤنٹس پہ نہیں چل رہی پنجاب حکومت جو ہے نا, نہ جعلی وصیت پہ چل رہی ہے. تو میں بلاول زرداری صاحب سے گزارش کروں گا, کوئی بات کرنے سے پہلے کوئی سوچ لیا کرو. آپ کے اوپر 20 کیسز ہیں. چھوٹی سی عمر میں جو ہے نا وہ پاپا کہتے تھے بڑا کام کروں گا, اور بچہ ہوں میں چھوٹا سا اور کام کروں گا بڑے بڑے کے مزداق. آپ نے 12 سال 14 سال 16 سال 17 18 سال کی عمر میں کرپشن کی اتنی بڑی بڑی توپیں چلائی ہیں, اتنے بڑے بڑے مارٹر گولے چلائے ہیں کہ پوری دنیا حیران ہے. حیران بھی ہے, تنگ بھی ہے, فنگ بھی ہے اور دھنگ بھی ہے کہ یار اتنا کاریگر بچہ, اتنا جناب فنکار بچہ. اور حقیقت ہے اس سے بڑا کاریگر اور فنکار بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے سے, ٹی ٹیز کے ذریعے سے جناب اربوں خربوں ڈالر کی کرپشن. تو جناب آپ اپنے سوالوں کا جواب دیں جو کرپشن کے نیب کے اندر, عدالتوں کے اندر آپ کے چل رہے ہیں. نت نئے قسم کے کیسز چل رہے ہیں اور کچھ تو بالکل قریب ہیں. جیسے ہی ان کا شکنجہ کسا جاتا ہے اور جیسے ان کے فیصلے کا وقت قریب آ رہا ہے ویسے ویسے ان کو جناب 18ویں ترمیم یاد آ جاتی ہے. پتہ نہیں اب بندہ ہوتا ہے نا, کوئی میں ہوں آپ ہوں, ہم کسی برے وقت میں آئے نا, امی یاد آئے گی, ہائے امی, پھوپھی یاد آئے گی, تائی یاد آئے گی. ان کو 18ویں ترمیم یاد آتی ہے جب ان کے اوپر پکڑو, ان کے احتساب کرو, ان کی کرپشن پکڑو, ان کی ٹی ٹیز پکڑو, ان کی قتل و غارت غریب پکڑو. ان کو 18ویں ترمیم یاد آ جاتی ہے. 18ویں ترمیم نہ ہوئی پھوپھی ہو گئی ہے نا کہ جناب فوراً یاد آ جاتی ہے ان کو. وہ خدا کا واسطہ ہے یار, تمہارے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں, میرے اور آپ کے اور غریب عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ جو تم نے لوٹا ہے, رام سپنا پرایا مال اپنا کے طور پہ, اس کا حساب کتاب دو. چھوڑو یہ پنجاب حکومت اور فلاں حکومت اور فلاں حکومت, 3 نسلوں سے تو تم حکمرانی کر رہے ہو. پہلے اپنے گریبان میں جھانکو اور اس کا جواب دو. لیکن جوان صاحب یہ جو عزیر بلوچ والی جی آئی ٹی والا معاملہ جو آپ کہہ رہے تھے, یہ آپ کے اپنے وفاقی وزیر بھی معاملات کو بے نقاب کر رہے ہیں, تو وفاقی اداروں کو وزیر اعظم کی طرف سے کیوں نہیں اس وقت کوئی احکامات آ رہے ہیں کہ وہ ان معاملات کو انکوائر کر لیں
اور پتہ چل جائے یا ایک نئی JIT کانسٹیٹیوٹ کر لیں تاکہ واضح ہو جائے جی کہ یہ لوگ سندھ حکومت غلط ہے اور آپ صحیح ہیں. چوہان صاحب آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہے اس بارے میں؟ سیفان بھائی میں نے عزیر بلوچ کے ایشو پہ نا آج تک پچھلے 20-25 دنوں میں کوئی بیان نہیں دیا. آپ نوٹ کر لیں، نہ اخبار میں، نہ ٹی وی چینلز میں، نہ ٹکر، نہ انٹرویو کسی قسم کا. وجہ یار ہم بیوقوف ہیں. پاکستان کے اندر چھیمے نائی سے پوچھو، مودے کسائی سے پوچھو، دلبر حلوائی سے پوچھو، پپو نان بائی سے پوچھو، وہ بتائے گا عزیر بلوچ کون ہے، اس کا کیا تعلق تھا پیپلز امن کمیٹی سے، کیا تعلق تھا لیاری گینگ وار سے، کیا تعلق تھا، پیپلز امن کمیٹی کس کی بنائی ہوئی ہے، یہ بھتے کون لیتا رہا، کون دیتا رہا. ایک ایک دن کی بنیاد پہ کروڑوں روپے کے بھتے آصف زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب کی پھپھو فریال تالپور صاحبہ کو اور ان کے کہنے پہ قتل و غارت گری یہ کون کرتا رہا. بچے کو پتا ہے یار. چھوڑو JITs وغیرہ کو، ایوی ڈرامہ لگایا ہوا ہے جنا ٹی وی چینلوں پہ عجیب فضول قسم کی پریکٹس جاری ہوئی ہے. بلا لیتے ہیں دونوں طرف سے جناب، ادھر سے PTI کا آ گیا، ادھر سے پیپلز پارٹی کا آ گیا گھنٹہ گزارنے کے لیے. ہاں جی عزیر بلوچ آپ کا ماما ہے کہ ان کا چاچا ہے، ان کا تایا ہے کہ ان کا پھپھڑا، سب کو پتا ہے وہ کون ہے. سب کو پتا ہے وہ آصف علی زرداری کا اور پیپلز پارٹی کا جناب فرنٹ مین تھا. سب کو پتا ہے وہ ٹارگٹ کلر ہے. سب کو پتا ہے جناب وہ پیٹ قاتل ہے اور کس کے کہنے پہ سارا کچھ کرتا رہا ہے. کون سی JIT اور کون سے جناب انویسٹیگیشن. ایوی ٹائم پشوری کے لیے میڈیا بھی لگا ہوا ہے، سیاستدان بھی لگے ہوئے ہیں. سب کو پتا ہے کون جناب وہ یہ تو ایک ہے. جیسے وہ ایان علی پکڑی گئی تھی نا، وہ گڑ کی ڈلی ایان علی، وہ 84 دورے کر چکی تھی منی لانڈرنگ کے. 84 میں دورے پہ پکڑی گئی تھی. 84 میں دورے پہ $5 لاکھ. اگر آپ $5 لاکھ کو 84 سے ملٹیپلائی کریں، وہ ایک تھی. اس کے علاوہ 74 اور تھی شوبز کی جناب تتلیاں، جن کو آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی والوں نے سائنٹیفک طریقے، یہ ایڈیسن کے اور نیوٹن کے رشتہ دار ہیں. ایڈیسن نے، نیوٹن نے، آدم سمتھ نے، ان لوگوں نے سائنس کے اندر، معیشت کے اندر تھیوریاں پیش کی تھی اور انوویشن لے کر آئے تھے. یہ وہ چکر باز لوگ ہیں. انہوں نے تو کرپشن کے اندر نئی نئی سائنس، نئی نئی ٹیکنالوجی، نئے نئے طور طریقے انہوں نے ایجاد کیے. لیکن چوہان صاحب بات یہ کہ وہ بھی ملک سے باہر دوسروں پہ الزام لگائے گا یار. نہیں چوہان صاحب وہ بھی ملک سے باہر چلی گئی. دوسری تنقید یہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ رمضان شوگر مل، آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم، یہ جو کیسز بنے شہباز شریف صاحب پر یا دیگر جو اپوزیشن کے میں، تو یہ ان کی طرف سے تو خیر یہ آتا ہے کہ آپ لوگوں پہ کارروائی نہیں ہو رہی. میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ایک کیس بنتا ہے، اس کا منطقی انجام نہیں ہوتا بلکہ وہ بیل ہو جاتی ہے. منطقی انجام یہ تو نہیں کہ بری ہو جاتے ہیں بلکہ بیل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس کے بعد باہر آ جاتے ہیں، پھر نیا کیس بنتا ہے. اب یہ وہی بات ہے، کب تک یہ سلسلہ جو اس کو ٹھیک تو کہیں کرنا ہوگا، یا آپ کے لیے بھی اور پوری قوم کے لیے کہ اس نظام کو اکاؤنٹیبلٹی کے بہتر بنانا ہوگا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. غریب آدمی اپنی بھوک مٹانے کے لیے دھنیے کی گٹھی چوری کرے تو اس کو سزا، اور وہ تھانے میں اس کو چھتر اور لتر اور پھر جیل کے اندر سڑنا اور گلنا، اور اس کی آل اولاد اور اس کے بیوی بچے وہ تڑپتے رہیں، اور یہ بڑے بڑے کھربوں ڈالر کی کرپشن کریں، کھربوں ڈالر کی. اور ان کے یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ آپ کی اپریہنشن ریزرویشن اپنی جگہ ہے، اور میں بھی ذاتی طور پہ آپ کے اس پوائنٹ آف ویو کا قائل ہوں کہ نیب کو، انویسٹیگیٹو اداروں کو، انویسٹیگیٹو پروسیس کو، پروسیکیوشن کے پروسیس کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے، افیکٹو ہونا چاہیے، اور کوئی اینڈ رزلٹ نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی، بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ ہم ہیں 5 ووٹوں کے مارجن سے مرکز میں، 5 ووٹوں 6 ووٹوں کے مارجن سے صوبہ پنجاب میں جی قانون سازی کرتے ہوئے بھی ہمارے لیے پرابلمز ہیں. تو اللہ پاک کرم کرے گا، اگلی دفعہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ عمران خان صاحب اور PTI آئے گی، تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا پھر زیادہ جرت اور ہمت کے ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ کریں گے. صحیح. چوہان صاحب لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے توسیع کا، اپنی اسٹریٹجی بھی شیئر کیجئے قوم سے، کیونکہ یہاں سندھ حکومت یہ تنقید کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی تنقید کر رہی ہے کہ پنجاب کم ٹیسٹ کر رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو اس کو وضاحت کیجیے گا چوہان صاحب، پھر یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن توسیع کے حوالے سے بھی بتائیے گا. بات یہ ہے، آصف زرداری، بلاول زرداری، یہ مراد علی شاہ صاحب، ان کے دماغوں کے اوپر نا عثمان بزدار صاحب، عمران خان صاحب چڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو تم اپنا کام کرو، تم اپنے کرتوت دیکھو. آپ کراچی میں بیٹھے ہو، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا کیا ہوتا رہا ہے. یہاں پہ لاک ڈاؤن کے اندر بھی تاجروں کے ساتھ جو لین دین ان کے منسٹر اور ان کے چیف منسٹر اور ان کے سارے لوگ کرتے رہے نا، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس ریلیف پیکج کے اندر بھی جناب
2006 اور 2007 کے جو سیلاب آیا تھا اس دور کے جو ان کے پاس سامان اشیاء خورد و نوش پیکنگ ہوئی پڑی تھی وہ گلی سڑی اور بسی قسم کی وہ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. اور کرپشن کے پتہ نہیں کون کون سے انہوں نے باب رقم کیے ہیں. یہ بات پنجاب کی کرتے تو اپنا آپ دیکھو یار, پنجاب میں اللہ پاک کے کرم سے پورے پاکستان میں آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن اور سردار عثمان بزدار صاحب کی کامیاب اسٹریٹجی اور ان کی پوری انتھک محنت سے آج اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اثرات آپ کے سامنے ہیں. کرونا وائرس کم ہو رہا ہے, اس کا پھیلاؤ رک گیا ہے, عالمی سطح پہ عالمی ادارے اس کو ایکنالج کر رہے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور اللہ پاک کرم کرے گا عید میں اگر ہم نے اور محرم میں ہماری قوم نے تھوڑی سی رسپانسبلٹی کا ثبوت دیا تو انشاءاللہ 1.5-2 مہینوں کے اندر ہم اس آگے کی اسٹریٹجی میں جو کریں گے. ایک بریک کا فوری کہا جا رہا ہے, اس کے بعد آ کے آپ سے اسمارٹ لاک ڈاؤن اور آگے آپ کہہ رہے ہیں جو استدعا کر رہے ہیں وزیر صاحب نے بھی کیا, آپ بھی کہہ رہے ہیں عید کے حوالے سے, محرم کے حوالے سے. اس بریک کے بعد مزید جانیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں اہم ترین سوالات لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن گورنمنٹ آف پنجاب پرائمری اینڈ سیکرٹری ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آیا ہے, جس کے مطابق آفٹر دا اپروول آف چیف منسٹر پنجاب the government is pleased to extend the applicability of the department's order of even number dated 30/6/2020 till 12 am extended till Thursday 30/7/2020 unless modified otherwise. اور اس پہ سیکرٹری گورنمنٹ آف دا پنجاب پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے دستخط ہیں. چوہان صاحب, ہم آپ سے پوچھ رہے تھے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کتنا افیکٹو رہا, اور دوسرا عید اور محرم کی آمد ہے, آپ اس بارے میں کیا اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں گورنمنٹ, اور کب تک آپ کو لگتا ہے کہ شادی ہالز اور کھل کے شاپنگ سینٹرز اور جو چیزیں بند ہیں, جو ابھی بھی اس لسٹ میں جو بند ہیں, یہ سب کھل سکیں گی؟ چوہان صاحب کیا امید رکھیں لوگ؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی تھی, تو یہی ساری غیر متحدہ اپوزیشن ہے, یہی ساری پیپلز پارٹی, نون لیگ, فضل الرحمان, اسفند یار ولی اور یہ مخالفین کہ جو کرٹیسزم کرتے تھے کہ نہیں جناب مکمل لاک ڈاؤن کرو, خود جو ہے نا چھپے ہوئے تھے کمروں میں, وہ ماسک پہن کے جناب لیپ ٹاپ سامنے سے جا کے وہ ڈرامہ ہے اعلیٰ جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب خود ایک ٹکے آنے کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہی تھی اور زور لگا رہے تھے جناب مکمل لاک ڈاؤن, مکمل لاک ڈاؤن. لیکن وزیر اعظم صاحب نے غریب عوام کی بہتری کے لیے, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کی بہتری کے لیے کہ ان کا روزگار ڈسٹرب نہ ہو, آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا تصور دیا جو کامیاب ہوا. آج کرونا وائرس کا پھیلاؤ نیچے کی طرف جا رہا ہے. آج WHO سے لے کے عالمی ادارے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے کرونا وائرس کا پھیلاؤ خاتمے کی طرف جا رہا ہے. لیکن اب اس میں 2 چیلنجز ہیں. ایک تو یہ بڑی عید ہے, عید الاضحیٰ, اس کے بعد پھر محرم الحرام ہے, اس میں پھر آپ کے مجالس ہوتی ہیں, اس میں آپ کے جلوس ہوتے ہیں, اس میں یہ ساری چیزیں. اس میں اگر پاکستان کی قوم نے تھوڑا سا سینس آف رسپانسبلٹی کا ثبوت دے دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بس آخری مہینہ 1.5 مہینہ ہے, اس کے بعد ہم چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے. بس یہ ہے کہ اللہ پاک کرم کرے یہ 2 ایونٹ جو ہے نا ذمہ داری کے ساتھ گزر جائیں. باقی جو آپ نے کہا نا کہ نیکسٹ شادی ہال ہے, ریسٹورنٹ ہے, ہوٹل ہے, یہ ساری چیزیں مجھے امید ہے کہ عید کے بعد اگر چیزیں نہ یہ پھیلیں اور چیزیں اسی طرح کنٹرول میں رہیں اور نیچے کی طرف رہیں تو عید کے بعد یہ کھل جائیں گی, امید ہے. چلیں یہ اچھی امید ہے, ہم بھی دعا کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کیسز کم ہوں گے. اچھا چوہان، دوسری بات یہ ہے کہ جو سیاسی مخالفین ہیں وہ تو اپنی جگہ, بعض صحافی بھی متبادل کی بات کرتے رہتے ہیں اکثر, اور پنجاب کے حوالے سے بھی ایک ریسنٹ آرٹیکل تھا وڑائچ صاحب کا, اس میں بتا رہے تھے کہ کون کون لوگ ہیں جو لائکلی وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتے ہیں, جن پر نظر رکھی جا رہی ہے. یہ افواہیں ہیں, تجزیے ہیں لوگوں کے اپنے ذہن میں, یہ سیاسی مخالفین ہیں ان کی کوئی تھیوریز ہیں کیا؟ اس پر بطور وزیر اطلاعات پنجاب کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی میں پنجاب میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ دیکھیں سہیل وڑائچ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, بڑا ان سے پیار ہے, بہت شریف النفس آدمی ہے, نائس آدمی ہے, تحریر اچھی لکھتے ہیں, بین السطور بات کرتے ہیں. لیکن آپ بتائیں 22 مہینے ہو گئے ہیں, سن کے آپ کے بھی کان پک گئے, میرے بھی پک گئے کہ بزدار صاحب آنے لگے ہیں, بزدار صاحب جانے لگے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. میں نے ہمیشہ ایک بات کہی تھی کہ جناب والا جب تک وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا اعتماد ہے اس وقت تک بزدار صاحب یہاں پہ موجود ہیں, اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اپنا اظہار کرتے رہتے ہیں ان کے اوپر اعتماد کا, اور وہ پورے خشوع و خضوع سے اپنا کام کر رہے ہیں. کرونا وائرس کے حوالے سے جنوری کے مہینے سے لے کے اب تک انہوں نے بڑے اچھے انداز سے افیکٹو طریقے سے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کی. باقی بھی جتنے سارے معاملات ہیں, پنجاب کے اندر واحد 4 صوبوں میں
اور باقی بھی جو 2 یونٹس ہیں کشمیر اور گلگت بلتستان، پنجاب کے اندر آپ کا گندم کا جو ہے وہ پریکوائرمنٹ کا ٹارگٹ پورا ہوا ہے، نہ سندھ پورا کر سکا ہے، نہ باقی صوبے پورا کر سکے ہیں۔ یہ کس کی اپریسیشن ہے؟ اس کی اپریسیشن کس کو دیں؟ چلو بتاؤ۔ پنجاب کے اندر کرونا وائرس نیچے کی طرف جا رہا ہے، اس کی اپریسیشن کس کو ملے گی؟ نریندر مودی کو دیں گے، یا اشرف غنی کو دیں گے، یا جناب شیخ حسینہ واجد کو دیں گے بنگلہ دیش کی؟ پنجاب کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ہے نا، ان کو دیں گے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے 56 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف دیا، اور پاکستان اور پنجاب کی ہسٹری کا پہلا اتنا بہترین بجٹ کہ جس میں ایک ٹیکس نہیں ہم نے لگایا۔ نون لیگ کے دور کے جو ٹیکس تھے نا 16%، 20%، ان کو ہم نے 5%، 2% اور 0% کے اوپر لے کر آئے۔ یہ کس کی جناب یہ کنٹریبیوشن ہے، کس کی اچیومنٹ ہے؟ یہ سردار عثمان بزدار صاحب کی نہیں ہے۔ باقی عمران خان صاحب کا اعتماد ہے، وہ قائم ہے۔ تجزیہ نگار جو مرضی تجزیہ کریں، اینکر جو مرضی تجزیہ کریں، پبلک جو مرضی کے، جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے، غیر متحدہ اپوزیشن، تو ان کے پاس کھیلنے کے لیے ایک ہی چھنچھنا ہے، بلکہ آج کل 2 چھنچھنے ہیں۔ ایک بزدار صاحب جا رہے ہیں، دوسرا اب انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے مائنس کا پروپیگنڈا پہلے دن شروع ہوا اور اگلے دن ہی جو ہے وہ ٹھس کر گیا۔ اسی طریقے سے بزدار صاحب کے حوالے سے یہ بس متحدہ اپوزیشن دل پشوری کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، یہ چیز لگی ہوئی ہے، انشاءاللہ اگلے 3.25 سال لگی رہے گی۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے گندم کا ذکر کیا تو آج وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ پنجاب میں گندم کی بڑھتی قیمتیں یہاں مارکیٹ یعنی سندھ میں مارکیٹ غیر مستحکم کر سکتی ہیں۔ اب یہ الزام ہے یا فیکٹ ہے، کیا ہو کہہ رہا ہے، یہ کیوں کہا آپ کی نظر میں، کیا اس کا جواب ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ پورا کیا، اور اس میں وزیر خوراک اور سینئر وزیر علیم خان صاحب کا ایک بنیادی کردار ہے۔ میں انہیں خراج تحسین بھی پیش کروں گا، انہیں مبارکباد بھی دوں گا، اور ان کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے معاملات کو ٹیک اپ کرتے ہوئے، پچھلے سال بھی ہم نے ٹارگٹ اچیو کیا تھا، اور اچھا اچیو کیا تھا باقی صوبوں کی نسبت، اس سال اس سے زیادہ اچھا اچیو کیا ہے۔ اس میں علیم خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب، پنجاب حکومت ساری کی ساری جو ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اب ہم نے اپنا ٹارگٹ پورا کیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے، مجبوری یہ ہے کہ پاکستان میں آٹے کی اور گندم کی جتنا ضروریات ہے وہ KPK کی بھی پنجاب پوری کرتا ہے، سندھ کے حوالے سے بھی پنجاب کے اوپر برڈن آ جاتا ہے، اور باقی بلوچستان کے حوالے سے بھی آتا ہے۔ ہم نے تو اپنا کردار پورا کیا، باقی اب گندم کی درآمد کے حوالے سے وفاقی حکومت نے کچھ چیزیں طے کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہر چیز کے اوپر نظر ہے، اور ہم نے ریلیز پرائس بھی جو ہے وہ بڑی جناب سوٹیبل دی ہے، جس کی وجہ سے 850 یا 60 روپے کا آٹے کا تھیلا وہ طے ہوا ہے، اور 1475 روپے کی جناب وہ ریلیف پرائس ہے جناب۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جو پچھلی دفعہ مخالفین کی طرف سے زبردستی کا بحران پیدا کرنے کی، گندم کا بحران کم از کم جو کوشش ہوئی تھی، اس دفعہ انشاءاللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جوان صاحب لاسٹلی مجھے بتا دیں کہ احتساب کے عمل کے حوالے سے آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ اب جو ہے نا وہ ایسا ہوا چلے گی اور سب جو کرپٹ ہے وہ اندر جانے والا ہے، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نئی ویو آئے گی احتساب کی، اور اس میں اپوزیشن کے بڑے بڑے رہنما بھی آپ کی طرف سے بھی جا سکتے ہیں؟ لوگ جیلوں میں بقرعید کے قریب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں قربانی ہوگی، قربانی، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا بجٹ کے بعد چکھڑ چلے گا، چکھڑ چلے گا، تو چکھڑ چل رہا ہے۔ اپوزیشن اور ٹریئر بینچز دونوں کی طرف سے چکھڑ کہتے ہیں آندھی کو، احتساب کی آندھی، تو احتساب کی آندھی چل رہی ہے ہر طرف سے جو ہے وہ، دونوں طرف سے ٹریئری بینچز بھی ہیں اور اپوزیشن بینچز بھی ہیں، سارے جناب اس کنجے میں آئیں گے، اس چکھڑ میں آئیں گے، لیکن چیخیں زیادہ اس کی نکلیں گی جس کی داڑھی میں تنکا نہیں پورا برگد کا درخت ہوگا۔ صحیح ہے چوہان صاحب، شکریہ ادا کریں گے آپ کا، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، اور کر پڑیں گے ناظرین اس پروگرام کو۔ چوہان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ بے نقاب میں اہم ترین سوالات حکومت، پنجاب حکومت، الزامات جو لگ رہے ہیں۔ احسن اقبال نے نیب کے خلاف ایک چارج شیٹ دی، اور ایک طرف وہ ہے جو اپوزیشن کی رائے ہے فار نیب، دوسری طرف ایک اور اہم بات ہے کہ کیسز بہت سلو ہیں، نوٹسز تو ہیں بہت شمار، بے شمار، لیکن ایکشن کیا ہے یہ سوال ہے۔ بلال بھٹو جو چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے، ان کی طرف سے بھی نیب پر تنقید کی گئی، اور وہ یہ تنقید تھی کہ گورنمنٹ کے کیسز کے اوپر نیب ایکشن کیوں نہیں لیتا۔ لیٹس ہیئر دس فرسٹ کہ بلاول نے کیا کہا۔
नैब के थ्रू बहुत सियासतदान खुद मनी लॉन्ड्रेड हो गया था, पैरा बुरा था, अब अच्छा है, कोई सवाल नहीं, उनका मनी ट्रेल कहाँ है, केस कहाँ है, सिलसिला कहाँ तक पहुंचेगा, उनका हर वजीर पे इल्जाम है, सूबे महाज की वजीर पे करप्शन के इल्जाम, नैब खामोश है, सबसे स्पेशल जो स्पेशल असिस्टेंट है ब्रिटिश सिटीजन है, पैनामा का केसेस है, उसके लिए तो अगर ECL से हटाना है तो ECL से हट जाता है, नैब का पेस सर का पाव का ड्रामा आज तक स्पेशल असिस्टेंट्स तक भी नहीं पहुंच सकता है। तो आपने देखा कि तनकीद हुई, हुकूमत खुद भी तनकीद करती है कि नैब एक वॉशिंग मशीन सा बन गया है। मैं कहता हूँ नैब एक कारखाना सा खुदा ना खास्ता लगता है, जिसमें सिर्फ खाम माल तो आता रहता है लेकिन फिनिश प्रोडक्ट क्या है इस पर सवालात उठते हैं। अब इसमें अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के फंक्शनिंग पे भी सवालात हैं, यकीनी तौर पर नैब की अपनी प्रोसिक्यूशन पे भी बहुत से सवालात हैं, जिस पर वज़ीर आज़म खुद तनकीद करते रहे। नैब कहता है कि हमारा कन्विक्शन रेट 68% से ज़्यादा है, लेकिन बड़े बड़े मेगा केसेस पर सवालात बाकी हैं कि आखिरकार ये कंक्लूसिव क्यों नहीं होते। नोटिस तो होते हैं लेकिन अमली तौर पर उसका मंतकी अंजाम क्यों नहीं होता। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए कि शायद ये वक्त वो सुनहरी मौका है वज़ीर आज़म जो इतने रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि वो इस इदारे को, इस पूरे सिस्टम को अकाउंटेबिलिटी के, जो एक वॉशिंग मशीन बन गया है बाज़ लोगों के नज़र में, जो कि एक फैक्ट्री बन गया खाम माल रॉ मटेरियल की, जहाँ फैक्ट्री से फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे, इस पर कुछ रिफॉर्म्स ला सकें और ये रिफॉर्म्स अमली तौर पर अवाम उन्नास के फ़ायदे में हो सके। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।